السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ برڈ کی ایک کامن بیماری ہے، اور اس بیماری کا جو انگلش میں نام لیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کینکر، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں زہر باز۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے۔ تو اس میں ایک سنگل سیل پروٹوزوا پیراسائٹ ہوتا ہے، اور جس کو زندہ رہنے کے لیے موئسچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ پیراسائٹ جب کسی برڈ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کا انتخاب برڈ کا اوسوفیگس ہوتا ہے۔ اوسوفیگس کسی بھی برڈ کا وہ حصہ ہے جو برڈ کی چونچ سے شروع ہوتا ہے اور کروپ تک جاتا ہے۔ اس میں اس کی آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں خوراک کی نالی اور اس کا پوٹا، وہاں تک کینکر کا زہر باد کا اٹیک ہوتا ہے۔ اب اس حصے میں چونکہ موئسچر زیادہ ہوتا ہے اسی لیے اس کا اٹیک اس حصے پر ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کراپ کی وال کو، یعنی پوٹے کی دیواروں کو، خوراک کی نالی کو، وہاں پر چھوٹے چھوٹے زخموں کی صورت میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے ایسے زخم پیدا کر دیتا ہے جو یا تو السر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، یعنی نہ ختم ہونے والے زخم، یا ان کے اندر ایسا گندا مواد لیسدار پانی پیدا کر دیتا ہے، یا پس والا پانی پیدا کر دیتا ہے، یا ایک چیز کی صورت کا مٹیریل ان کے اوسوفیگس کے اندر، خوراک کی نالی کے اندر پیدا کر دیتا ہے، جس سے خوراک کی نالی بند ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے برڈ کو کافی زیادہ اریٹیشن کا سامنا ہوتا ہے، تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ جی، یہ تو تھا کینکر، اور اردو میں ہم کہیں گے زہر باز۔ اچھا، اب اس کی سمٹمز کیا ہیں، ہم کیسے اپنی آنکھوں سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ برڈ کینکر میں مبتلا ہو چکا ہے؟ تو اس میں بہت ساری علامات ہیں۔ ایک، ہم برڈ کو اس کی آنکھوں سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ کیا برڈ کینکر میں مبتلا ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو سم ٹائمز آنکھیں جو ہیں اس کے ارد گرد سویلنگ آ جاتی ہے، اور ہم اگر اس کو انگلی سے ٹچ کریں تو ہمیں واضح طور پر یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ گندا مواد وہاں پر اکٹھا ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ تو اس کی ہو گئی ایک سمٹم۔ دوسرے سمٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ برڈ کا اوسوفیگس متاثر ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس کو کھانا کھانے میں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اور برڈ اب کھانا کیسے کھاتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ برڈ دانے کا جو برتن کیج میں رکھا گیا ہوتا ہے وہاں پر آ کر بیٹھتا ہے، اور وہاں پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا چھوٹا دانہ وہ اٹھا لے جو اس کو کھانے میں آسانی ہو۔ تو برڈ کا چھوٹے دانے کو تلاش کرنا، زیادہ دیر دانے کے برتن کے اوپر بیٹھے رہنا، یہ کینکر کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ آہستہ آہستہ برڈ اپنی فلائٹ ختم کر دیتا ہے، سٹک پہ بیٹھنے کی بجائے نیچے زمین پہ آ کے بیٹھتا ہے، برڈ اپنا وزن گرانا شروع کر دیتا ہے، برڈ کو سپ جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ اس کے علاوہ برڈ تھوڑا آہستہ آہستہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو ہم یعنی آبزرو کر کے ان کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ کینکر ہو چکا ہے۔ اب اس کی جو حفاظتی اقدامات ہیں، یعنی بچاؤ کہ ہمارے کیج کے اندر کینکر نہ آئے، تو وہ ہم کیا ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے ہم اس مشکل سے، مصیبت سے بچ سکیں؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنے برڈ کا جو کیج ہے اس کی ٹرے کو صاف رکھنا چاہیے، کیج کو صاف رکھنا چاہیے، دانے کا برتن صاف ہونا چاہیے، پانی کا برتن صاف ہونا چاہیے،
اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا دانہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. جیسے کیجز کے اندر خاص طور پر برسات کے دنوں میں جیسے کیجز کے اندر نمی یعنی موئسچر کنٹین کرتا ہے یا ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، موئسچر زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر کینکر کے پیراسائٹ کے سروائیول کی ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ وہ پریونشن ہے جس میں آپ صفائی ستھرائی ہائیجینک رکھ کر آپ اپنے برڈ کو کینکر کی بیماری سے بچا سکتے ہیں. اچھا، اب اس کی میڈیکیشن، آپ کیا ایسی میڈیکیشن کریں جو اس بیماری کے خلاف برڈ کو کھڑا کر دے. تو اس میں یہ ہے کہ فلیجل، عام زبان میں جو سالٹ یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلیجل. اچھا، اب فلیجل جو ہے وہ کئی جگہوں پر رونی ڈیزول کے نام سے آتا ہے، اور اس کی جو برانڈ ہے وہ رونیویٹ ایس کے نام سے آتی ہے. اس کے علاوہ جو عام فلیجل سیرپ آپ کو ملتا ہے اس میں بھی رونی ڈیزول موجود ہوتی ہے. یہی ایک سالٹ رونیویٹ ایس میں ہے، فلیجل سیرپ میں ہے، اور میٹ رونی ڈیزول کے اندر بھی یہی سالٹ ہوتا ہے. تو جو رونیویٹ ہے وہ بجری گر، آپ کی ڈو، آپ کی گولڈین، آپ کے کاکٹیل، ان پہ افیکٹو ہوتی ہے. جبکہ کچھ برڈ پیجن ہوتے ہیں اس میں جو میٹرونیڈیزول ہے وہ زیادہ یعنی افیکٹ کرتی ہے. تو باقی جو بھی برڈ یعنی آپ کے کینکر میں جائیں گے، بڑے ہوں یا چھوٹے، آپ رونیویٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی پرسنٹیج زیادہ ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب یہ میڈیکیشن کرنی ہے تو آپ نے 7 ڈیز اس کا دورانیہ ہوتا ہے. آپ نے برڈ کو پھر اچھی طرح آبزرو کرنا ہے. اگر وہ لعاب یا وہ گندا مواد اگر برڈ کے چہرے پہ لگے تو آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور پھر آپ نے میڈیکیشن کرنی ہے. اگر آپ گندے لعاب پہ میڈیکیشن کریں گے تو آپ کا برڈ ٹھیک نہیں ہوگا. اور ایک صورت میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ آنکھیں جب گندے مواد سے بھر جاتی ہیں اور سویل کر جاتی ہیں تو تب لوگ آئی ڈراپ یعنی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا برڈ ٹھیک نہیں ہوگا. اور کوشش کیا کریں کہ برڈ کو پراپر آپ ڈائگنوز کریں. اگر کینکر ہے تو کینکر سے ریلیونٹ سالٹ آپ اس کے لیے استعمال کریں. اس طرح سے برڈ آپ کا جلدی ٹھیک ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ کوئی جگاڑ لگائیں یا کوئی اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ڈائگنوز کریں اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کریں. تو برڈ آپ کا جلدی ٹھیک بھی ہوگا اور اس کی زندگی بھی جو ہے وہ بچ جائے گی.